نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ ہم لوگ چلتے ہیں، ہماری سیریز چل رہی ہے میدان معاشر میں میری کہانی، اور ہم وہاں تک پہنچے تھے کہ جہاں پہ پل صراط کو پار کر کے لوگ جمع ہو گئے۔ میں کھڑی اسی حیرت میں ابھی تک مبتلا ہوں کہ اندھیرا ہونے کے باوجود ہر مظلوم نے ظالم کو پہچان لیا تھا، اور اس کو وہ ظلم بھی یاد تھا جو لاکھوں کروڑوں سال پہلے دنیا میں ظالم نے اس پہ کیا تھا۔ آج مظلوم اس وقت تک نہیں ٹلا جب تک ظالم سے اس نے بدلہ نہ لے لیا، اور ظالموں کے پاس جو نیکیاں تھیں وہ مظلوم نے چھین لی۔ حتیٰ کہ پل صراط پہ بھی مظلوم آج طاقتور ہے اور ظالم کمزور ہے، اور اگر ظالم کے پاس نیکیاں نہیں تھی تو مظلوم کے گناہ اس پہ ڈال دیے گئے۔ اس طرح ظالم کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈال دیا گیا۔ آج تو کوئی ایک تھپڑ پہ بھی کسی کو لیٹ گو نہیں کر رہا، اور مجھے تو خود کچھ ظالموں سے ان کی نیکیاں مل گئیں جو آگے کام آئیں گی مجھے جب جنت کے درجے ملیں گے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک درخت ہے جس کے نیچے سے 2 نہریں نکل رہی ہیں۔ اس کی جڑ میں سے ایک ایسی نہر ہے، لوگ اس سے غسل کر رہے ہیں، اور جو اس میں نہا رہا ہے اتنا صاف ستھرا ہو رہا ہے، اس کا چہرہ چمکنے لگا ہے، اور بال ایسے ہو گئے ہیں جیسے کسی نے سیٹ کیے ہوں، کنگھی کیے ہوئے ہوں، اور چہرہ اور جسم کا رنگ روپ اتنا حسین ہو گیا، چہرے کے بال مردوں کے غائب ہو گئے، اور جسم پہ اب کوئی بال نہیں، نہ داڑھی ہے نہ مونچھیں ہیں، کچھ نہیں۔ 32-33 سال کی عمر کے قریب ہو گئے سب، اور عورتیں بھی اس قدر خوبصورت ہو گئی ہیں۔ مجھے اپنے آپ میں بھی ایسے محسوس ہوا یہاں پہ غسل لے کے جیسے میں بالکل فریش ہو گئی ہوں۔ اتنے عرصے کی جو تھکن تھی، میدان حشر کی جو خواری تھی، وہ ایسے لگتا ہے ایک دم سب غائب ہو گئی، آنکھیں کھل گئی، اور میرے ارد گرد کے سب لوگ خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے حسین جنت کے لیے اللہ نے اس کے ریزیڈنٹ بھی تو حسین ہی بنانے تھے نا، تاکہ وہاں پہ سجیں تو صحیح۔ اب لوگ دوسری نہر کی طرف گئے ہیں، یہاں سے پانی پلایا جا رہا ہے ان کو۔ جو پانی پی رہا ہے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اندر سے صاف ہو رہا ہے۔ ایک نہر نے باہر سے دھو دیا، اور دوسری نہر کا پانی اندر کے بغض، کینے، کوئی بھی غل جو دوسرے کے لیے تھا وہ سب دھو دیا اس نے۔ ظاہر ہے جنت کی فضا پاک رہے، اس کے لیے یہ تو ضروری ہے کہ کوئی کینہ لیے بغیر اس میں جائے، نہ کسی کے لیے کوئی غصہ ہو، نہ کوئی نفرت ہو۔ میں نے بھی جو ہی پانی پیا مجھے ایسے لگا جیسے میری روح تک اندر سے صاف ہو گئی ہے۔ میرے دل میں جتنی کسی کے لیے بھی نیگیٹو باتیں تھیں وہ سب نکل گئی ہیں۔ کوئی تعصب نہیں رہا، کوئی غصہ نہیں رہا، کوئی نفرت نہیں رہی۔ کیسی یہ نہر ہے، اس نے سب اندر کا صاف کر دیا۔ جیسے لوگ باہر سے خوبصورت ہو گئے اسی طرح اندر سے بھی ہو گئے۔ میرا دل بے چین ہے کب جنت میں جلدی سے ہم داخل ہو جائیں۔ لوگ جنت کے سامنے جمع ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ ایک جماعت ہے جو سب سے آگے ہے، سب سے انٹرنس پہ بالکل آگے کھڑی ہوئی ہے جا کے۔ ان کے چہرے ایسے ہیں جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، اور اس کے بعد ایک اور جماعت کھڑی ہے جن کے چہرے ایسے ہیں جیسے ستارے چمک رہے ہیں۔ سب لگتا ہے اندر گروہ در گروہ داخل ہوں گے۔
مجھے یہاں پہنچ کے پچھلی ساری سختیاں ایسے بھول گئی جیسے کبھی ہوئی ہی نہیں. میرا دل اس قدر خوش ہے. یہ سب صرف اور صرف میرے رب کی رحمت ہے. یہ رب کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے کہ اس نے ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا کے، بلکہ 10 بھی کیا، کئی لوگوں کے لیے تو اس سے بھی زیادہ گنا بڑھایا. برائی کا بدلہ اس کی برائی سے زیادہ نہیں دیا یا معاف کر دیا. جس نے رب کی طرف ایک بالشت بھی بڑھنے کی کوشش کی تھی، میرا رب خود اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھ گیا تھا، اس کے قریب ہو گیا تھا کہ میرے بندے نے پتہ نہیں کتنی مشکل سے یہ محنت کی ہے، میں اس کو اور مشقت میں نہ ڈالوں، میں خود اس کے قریب ہو جاتا ہوں. ورنہ وہ اتنا بڑا شہنشاہ، وہ خود آگے بڑھ گیا. جو دنیا میں بندہ ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا تھا، تو میرا رب وہیں کا وہیں نہیں رہتا تھا. بندے سے نہیں کہتا تھا اب ایک ہاتھ آئے ہو تو 2-4 ہاتھ اور بھی آگے آؤ. نہیں، میرا رب خود 2 ہاتھ اس کے قریب ہو جایا کرتا تھا. میں قربان جاؤں ایسے رحمان رب کے کہ جب بندہ آہستہ آہستہ چل کے اس رب کی طرف جایا کرتا تھا تو میرا رب اسے نہیں کہتا تھا کہ تو چل کے کیوں آیا، دوڑ کے آ جا. میرا رب خود دوڑ کے اس کی طرف چلا جاتا تھا. سبحان اللہ. میں قصور دنیا میں خود کرتی تھی، خود گناہ کر کے رب سے دور چلی جاتی تھی. میرے اور میرے رب کے درمیان بہت سارا فاصلہ ہو جایا کرتا تھا میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے. مگر جب میں توبہ کرتی تھی تو میرا رب اتنا خوش ہوتا تھا، اتنا خوش ہوتا تھا کہ جیسے کسی کا اونٹ ماں سامان کے صحرا میں گم ہو جائے، سب کھانا پینا ہر چیز اس پہ، اور دور دور تک کوئی انسان نہ آبادی کچھ بھی نظر نہ آئے، اور وہ آدمی اپنی موت کے انتظار میں مایوس ہو کے لیٹ جائے. پھر اس کی آنکھ کھلے تو سامنے اس کا اونٹ کھڑا. یہ اونٹ نہیں ہے، یہ اس کا سروائیول ہے، یہ اس کی زندگی ہے. جتنی اس آدمی کو خوشی ہوگی کہ مجھے زندگی مل گئی، اس سے زیادہ میرا رب خوش ہوا کرتا تھا میری توبہ سے. میرا رب میری توبہ سے خوش ہوتا تھا. کیوں؟ کون ایسے خوش ہو سکتا؟ کس کے پلٹ جانے پہ کسی کو ایسے خوشی ہو سکتی ہے؟ جس کو دوسرے سے بے حد محبت ہو، اتنا پیار ہو کہ اس کا پلٹ آنا اس کو خوش کر دے. جیسے ماں روٹھے بچے کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہے، فون کی گھنٹی بجتی ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے شاید میرے بچے کی کال ہو، ناراض ہو کے گیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے یہ جو دروازے پہ دستک ہوئی ہے تو میرا بچہ واپس آ گیا. وہ دروازہ بھی کھلا رکھتی ہے کہ شاید دن میں یا رات میں کبھی میرا بچہ پلٹ آئے. کبھی اگر آپ نے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اگر کبھی آپ نے دیکھا ہے ان ماں باپ کی تڑپ جن کے خدا نہ خواستہ کوئی بچہ گم ہو جائے، ان کو کتنی تڑپ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ واپس مل جائے. بندے نہ روٹ کے رب سے جب دور چلے جاتے ہیں تو رب ان کا اسی طرح انتظار کرتا ہے. وہ اپنا دروازہ ان پہ بند نہیں کرتا، اس کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں. وہ دن کے روٹھے ہوئے کو، گناہگار کو بلاتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ شاید وہ رات کو توبہ کر لے. رات کے گناہگار کا انتظار کرتا ہے کہ شاید وہ دن کو توبہ کر لے. جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ اس کے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے، اس کے گناہوں کا اشتہار لوگوں کو نہیں بنا کے دیتا، ورنہ وہ تو سب کچھ اندر باہر سب کچھ جانتا ہے. وہ جانتا ہے پھر بھی بندے کو رسوا نہیں کرتا، پھر بھی پردے ڈالتا ہے. کون ایسے کر سکتا ہے؟ جو محبت کرتا ہو، جو کسی سے اتنا پیار کرتا ہو کہ اسے اس کی رسوائی قبول نہ ہو.
واقعی کوئی ماں بھی اپنے بچے سے اتنا پیار نہیں کر سکتی جتنا میرا رب اپنے بندوں سے کرتا ہے. اور کیسے نہ کرے، اس نے ان بندوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے. اس نے صرف بنایا نہیں ہے، پالا پوسا بھی ہے، پرورش بھی کی ہے، بڑھایا بھی ہے، طاقت بھی دی ہے، حفاظت بھی کی ہے، بڑی نازوں سے دیکھ بھال بھی کی ہے، اس کی ضرورتوں کو بھی پورا کیا ہے. اس بندے کے لیے زمین کو بھی بچھایا، آسمان کی چھت بھی بنائی ہے، سبزہ، نہریں، ندیاں، نالے، سب اس نے اس بندے کے لیے بنائے ہیں. ہوا پانی کا انتظام اس کے لیے کیا ہے. ماں باپ کے دل میں شفقت اس کے لیے ڈالی ہے. دیکھنے کی طاقت اس نے دی، عقل اس نے دی، سننے بولنے کی طاقتیں اس نے دی. رات کو بنایا تاکہ میرا بندہ سو جائے، سکون کر لے. جیسے ماں لائٹ بند کر دیتی نا، بچہ سکون کر کے سو جائے، اس طرح اس نے رات کو بنا دیا کہ میرا بندہ سکون کر لے. دن کو بنا دیا کہ میرے بندے کو کام کرنے میں آسانی ہو، اس کو کوئی مشکل نہ ہو. اس نے خود فرمایا ہے، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اس نے جو کچھ بھی زمین پہ بنایا نا، تمہارے لیے بنایا. This is all just for you. کوئی بھلا یوں ہی ایسے ہی یہ کہہ دیتا. سوچے، سورج کو چمکایا اپنے بندے کے لیے، چاند کو لایا اپنے بندے کے لیے، ستاروں کو جھلملایا اپنے بندوں کے لیے، زمین کو بالکل بیلنس کیا تو اپنے بندوں کے لیے، جانوروں کو قربان ہونے کے لیے پیدا کیا اپنے بندوں کے لیے، سبزیاں پھل پھول اگائے اپنے بندوں کے لیے. جانور تو بھوسا کھاتے ہیں، چھلکے کھاتے ہیں، جو اچھی چیز ہے اس کے اندر سے جو گودا ہے وہ تو بندے تیرے لیے بنایا. جانور تو پھول دیکھ کے نہیں خوش ہوتے، تارے دیکھ کے وہ نہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تارے ہیں یا نہیں. یہ سب اہتمام اس نے کس کے لیے کیا؟ تمہارے لیے. اور یہ سب کر کے کوئی بل نہیں مانگا، کوئی فیس نہیں لی اس نے. ورنہ فیس دینی پڑتی تو بندے کس کس چیز کی فیس دیتا. تو بھلا ایسے ہی فری کون کسی کو کوئی چیز دیتا ہے؟ وہی جس کو بہت محبت ہو کسی سے. واقعی ایک ماں کی محبت کو تو چھوڑیں، 70 ماؤں کی محبت بھی مل جائے تو وہ اس کی محبت کے برابر نہیں ہو سکتی ہے. اس نے اپنے کلام میں خود بندوں تمہیں بتا دیا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے نبی میرے بندوں کو بتا دیں میں بڑا بخشنے والا ہوں، میں بڑا رحم کرنے والا ہوں. میری طرف پلٹے تو صحیح، میری طرف آئیں گے تو میری مغفرت اور رحم کا مزہ چکھیں گے. اور ہم بندے بھی کیسے بے وفا ہوا کرتے تھے، ایسے کریم رب کو چھوڑ کے دور بھاگا کرتے تھے دنیا میں. اگر اس کے سامنے گر کے کوئی بندہ اسے معافی مانگتا تو وہ اپنے فرشتوں سے فرمایا کرتا تھا، مجھے حیا آتی ہے، میں اپنے بندے کی خطا کو کیسے نہ بخشوں. اس کے پاس میرے در کے سوا اور کوئی در ہے ہی کہاں جہاں یہ جا کے سوال کرے. وہ تو اپنے کلام کے ذریعے اپنے بندوں کو ہمیشہ اپنی طرف بلاتا رہا. بھلا کون بلاتا ہے بتائیں؟ جن کے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں نا، ان کو یہ پتا ہوگا میں کیا بات کہہ رہی ہوں، کہ ہمیشہ ہم عورتیں یہ کہتی ہیں کہ جب تک ماں باپ کی زندگی ہوتی تبھی تک وہ بلاتے ہیں، جب ماں باپ نہیں رہتے تو پھر کوئی نہیں بلاتا. اکثر سنا ہوگا نا آپ نے. رب جب اپنی طرف بلاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کس کو کون اپنی طرف بلاتا ہے؟ جس کو محبت ہوتی ہے، اور جس سے محبت کرتا ہے اس کو اپنی طرف بلاتا ہے. تو میرا رب اپنے کلام میں فرماتا تھا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اتنی پیاری بات ہے یہ، کاش لوگوں سمجھ جاؤ، کاش لوگوں آپ سمجھ جاؤ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگ کے آ جاؤ اپنے اللہ کی طرف. ایسے لگتا ہے جیسے کوئی باہیں پھیلائے ہوئے کھڑا ہے،
آ جاؤ نا، آ جاؤ، بھاگ کے آ جاؤ. تمہارے بہت سارے دشمن ہیں، کہیں شیطان تمہارا دشمن، کہیں تمہارا نفس تمہارا دشمن، کہیں تمہارا ماحول تمہارا دشمن. تم بھاگ کے آ جاؤ میرے پاس، میری پناہ لے لو، میں تمہیں چھپا لوں اپنی دامنی رحمت میں. جب جب بندے اس کو یاد کرتے تھے، وہ بھی بندوں کو یاد کرتا تھا. بندے اس کو بھول جاتے تھے. تب تو اس کو یاد نہیں کرنا چاہیے تھا نا، لیکن وہ تب بھی یاد رکھتا تھا. اسی وجہ سے تو ان کو کھانا مل رہا تھا، اسی وجہ سے تو ان کی حفاظت ہوتی تھی، اسی وجہ سے تو ہوا، پانی، سورج ان کے لیے کام کرتا جاتا تھا، اسی وجہ سے تو ان کی صحت تھی، اسی وجہ سے تو ان کے اعضاء سلامتی سے کام کر رہے تھے، اسی وجہ سے تو ان کی سانسیں چل رہی تھی، کیونکہ اس نے یاد رکھا ہوا تھا اس رب نے. اسی وجہ سے تو ان کا دل دھڑکتا تھا. تو بندہ تو بھول جاتا تھا، مگر وہ نہیں بھولتا تھا. وہ تو ایک لمحے کے لیے بھی بھول جاتا نا، تو یہ بندہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا. بندے اس کو بھلا کے، اس پہ باتیں لگا کے چلتے پھرتے رہتے تھے، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے تھے اور اسی کے خلاف زبان کھولتے تھے، اسی کی نافرمانیاں کرتے تھے. دنیا کے کسی قانون میں کوئی مجرم جرم کر لے تو یہ کہہ کے چھوٹ نہیں سکتا کہ میں نے تو ایک دفعہ ہی کیا تھا. بجلی کا تار بھی پہلی دفعہ کی غلطی کو معاف نہیں کرتا، مگر میرا رب پہلی دفعہ کوئی کرتا، دوسری دفعہ کرتا، تیسری دفعہ کرتا، اس کو مہلت دیتا رہتا تھا، ڈھیل دیتا جاتا تھا. کبھی کوئی اس رب کے خلاف بات کرتا تھا تو رب اس کی زبان نہیں کھینچ لیتا تھا. کبھی کوئی حرام دیکھتا تھا تو وہ رب اس کو اندھا نہیں کر دیا کرتا تھا. کبھی کسی نے اس کے قرآن کو چھوڑ کے دوسری اور چیزیں بہت ساری سننی شروع کر دی ہوتی تھی تو وہ یہ نہیں کہتا تھا یہ کان تو میں نے اپنی بات سننے کے لیے دیے، اب میں واپس لے رہا ہوں، تم نے تو میری بات ان سے سنی ہی نہیں. کبھی ظالم کے ظلم کرنے پر اس نے ان کے ہاتھوں کو شل نہیں کیا تھا. کئی ماتھے اس کو چھوڑ کے دوسرے دروں پہ جا کے جھکتے تھے، اس نے ان ماتھوں کو کبھی ایسا نہیں کیا کہ وہ ہوا ہو جائے. کئی دل اس کو چھوڑ کے دوسروں کی محبتوں میں دھڑکتے تھے، مگر اس نے ان دلوں کو دھڑکتا رکھا، کبھی ان کی دھڑکن کو بند نہیں کیا تھا. کئی زندگیاں اس کو چھوڑ کے دنیا کے دھندوں میں غرق ہو گئی تھی، مگر اس نے وہ زندگیاں واپس نہیں لی تھی. کئی جوانیاں تھیں جو راگ و رنگ کے نشے میں مست ہو کے گزر گئیں، مگر اس نے وہ جوانیاں نہیں چھینی. انسان اسی کے دیے وقت میں سے اسی کو وقت دینے سے انکار کرتے رہے، مگر اس نے ان کا وقت پورا نہیں کر دیا. انسان اسی کی دی ہوئی عقل کو اسی کے راستے میں استعمال کرنے سے بھاگتے رہے، مگر اس نے عقل کو معاف نہیں کیا. انسان اس کے کلام کو، اس کی بات کو سننے سے انکار کرتے تھے، مگر اس نے کبھی ان انسانوں کی بات سننے سے انکار نہیں کیا تھا. وہ تو ہمیشہ یہ کہتا تھا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. جبھی تو سارا نظام چل رہا تھا، ورنہ وہ پکڑنے لگتا تو ایک جاندار بھی زمین پہ نہ رہتا. بندے خود ہی گناہ کرتے تھے، خود ہی اس سے مایوس ہو جاتے تھے، خود ہی سوچ لیتے تھے اب ہماری معافی کبھی نہیں ہوگی، اب ہم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. اور وہ مہربان رب خود بلاتا تھا کہ میرے در پہ آنے سے کبھی نہ شرمانا، کبھی مایوس نہ ہونا. تم مجھ سے شرماتے ہو،
لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم مجھ سے مایوس ہوتے ہو، کبھی اپنے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. تم آ کے تو دیکھو، تم ایک دفعہ کہہ کے تو دیکھو، ایک دفعہ میرے آگے رو کے تو دیکھو، تم کہو تو صحیح اللہ مجھے معاف کر دے. پھر دیکھو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ تمہارا رب کیسے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تم پلٹ کے تو دیکھو اس کی طرف. ایسا لگتا تھا کہ رب منتظر ہے، بندہ مایوس ہو کے اس کا در چھوڑ کے جا رہا ہے کہ پتہ نہیں یہاں سے کچھ ملے گا کہ نہیں، اور رب دینے کے لیے تیار ہے. وہ کہتا واپس آ جاؤ، کیوں جاتے ہو، واپس آ جاؤ، میں تمہیں دینے کے انتظار میں ہوں. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب پلٹ آؤ، تم سب توبہ کر کے واپس آ سکتے ہو، میں تم سب کو بلا رہا ہوں. وہ یہ سب کیوں کہتا ہے، کیوں کہتا تھا اپنے کلام میں، کیوں یہ بتاتا تھا، کیوں توبہ کی طرف بلاتا تھا، کیوں اپنی رحمت کی باتیں ہم تک پہنچایا کرتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتا تھا کہ میں توبہ قبول کروں، اس لیے کہ وہ چاہتا تھا کہ میں رحمت دوں. ورنہ جس نے کوئی چیز نہ دینی ہو نا، وہ تو اس چیز کو چھپا کے رکھتا ہے. ماں نے بچے کو کوئی چیز دینی ہوتی ہے نا، تبھی وہ اس کو کہتی ہے بیٹا کینڈی اس جگہ پہ پڑی ہوئی ہے، کیونکہ ماں چاہتی ہے بچہ لے لے. اور جب ماں نہیں چاہتی کہ وہ لے تو چھپا چھپا کے کہیں رکھتی ہے، اس چیز کا نام بھی نہیں لیتی کہ بچے کو پتہ نہ چل جائے. جب رب بار بار بتایا کرتا تھا دنیا میں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ بندہ آ جائے، وہ چاہتا ہے. تورات میں اس نے فرمایا تھا کہ میری ملاقات کے لیے میرے نیک بندوں کا شوق بہت زیادہ ہے، اور مجھے ان کی ملاقات کا ان سے بھی زیادہ شوق ہے. اور ملاقات کا شوق ہوتا اس سے جس سے محبت ہوتی ہے. وہ اسی لیے ہمیں بلایا کرتا تھا 5 دفعہ دن میں. مجھے تو اب سمجھ آتی ہے، اب یہاں پہنچ کے سمجھ آئیے کیوں وہ کہتا تھا 5 دفعہ دن میں آ کے مجھ سے باتیں کرو، مجھے اپنی سناؤ. کون سننا چاہتا ہے؟ ارے انسانوں کو بھی سناؤ گے نا، وہ بھی تنگ آ جائیں گے. وہ کہتا نہیں، آؤ مجھے سناؤ، اپنے سارے دن کے مسئلے مجھے سناؤ. اور کس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے، سنانے کو جی چاہتا ہے. کس کو انسان اپنی بات سناتا ہے؟ جس سے محبت ہو. تو اس رب نے اپنے کلام میں، اپنے قرآن کے ذریعے بندوں سے باتیں کی ہیں، ان کو باتیں سنائی ہیں. کہیں فرمایا تھا یا ایھا الانسان، کہیں فرمایا تھا یا عبادی، کہیں فرمایا یا ایھا الناس، کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. کیوں فرماتا تھا؟ میں اس لیے کہ میں تم سے کوئی باتیں کہنا چاہتا ہوں. اور ہم بندے کتنے ناشکرے ہوا کرتے تھے. ہم کہا کرتے تھے ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، ہم اس کے محتاج بھی تھے، مگر یہ کیسی محبت تھی کہ نہ ہمارا دل چاہتا تھا اس سے بات کرنے کا کہ نماز پڑھیں اور اس سے باتیں کریں، نہ ہمارا دل چاہتا تھا اس کی باتیں سننے کا کہ قرآن پڑھیں اور اس کی باتیں سنیں. محبت والے کو تو جس سے محبت ہو اس کی باتیں کر کر کے جی کبھی اکتاتا ہی نہیں. ایک ایسی محبت کرنے والے تھے ہم. وہ بار بار قرآن میں فرماتا تھا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو تم میرے بندے، مجھے چھوڑ کے کہاں جاتے ہو؟ کوئی تمہیں پناہ نہیں دے گا، کوئی تمہارے رونے نہیں سنے گا، کوئی تمہاری دکھ بھری باتیں نہیں سنے گا. تم کہاں جا رہے ہو؟ مجھے چھوڑ کے جاتے ہو؟ اتنے رحمان رب کو، اس کی تو رحمتوں کی
اس نے 100 حصے کیے، صرف ایک حصہ اس نے زمین پہ اتارا تھا. اس ایک حصے کی وجہ سے میری ماں نے مجھ کو شفقت سے پالا تھا، میری گندگی کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا تھا، جبکہ دوسرے گھن کھا کے بھاگ جاتے تھے. میرے باپ نے محبت کر کے، محبت کے ساتھ میرے منہ میں نوالے ڈالے تھے. میرے بہن بھائی جو مجھ سے پیار کرتے تھے وہ تو اس کے رحم کی وجہ سے کرتے تھے. جس کسی انسان نے مجھے جاب دی تھی، میں سوچتی تھی یہ بڑا مرسیفل، بہت کائنڈ ہے. وہ کائنڈ نہیں تھا، وہ میری رب کی رحمت کا حصہ تھا. اتنا سا حصہ جو اس بندے کو ملا تھا. جتنے انسان میرے کام آئے تھے وہ سب اس لیے کام آئے تھے کہ رب کی رحمت کے حصے میں سے ان کو ملا ہوا تھا. اسی رحمت کی وجہ سے کسی فقیر کو کوئی کچھ دیا کرتا تھا. اسی رحمت کی وجہ سے یتیموں کا کوئی خیال کیا کرتا تھا. اسی رحم کی وجہ سے بیماروں کو کوئی دیکھ لیا کرتا تھا، کوئی بوڑھوں کی خدمت کر لیا کرتا تھا. اسی رحمت کی وجہ سے جانور تک اپنے بچے کو دودھ پلاتا تھا. اس رحمت کی کتنے حصے کیے گئے اور دنیا کے اندر بانٹے گئے. یہ اس ایک رحمت کے حصے ہیں. 99 رحمتیں جس کے پاس ہوں، اس رب سے کبھی کوئی مایوس ہو سکتا ہے؟ وہ بھی ایک وقت تھا، مجھے یاد آ گیا جب صحابہ آپس میں ہنس بول رہے تھے، دنیا میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے نبی تشریف لائے. ان کو دیکھ کے فرمایا بھلا تم کو ہنسی سوچتی ہے، جہنم تو تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے. یہ کہہ کے ابھی گئے ہی تھے، صحابہ اتنے غمگین ہو گئے تھے، ایسے جیسے ان کے سروں پہ پہاڑ گر گیا. میرے رب کو یہ گوارا نہیں ہوا. اس نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو دوڑایا، میرے نبی کو پیغام دو کہ آپ میرے بندوں کو میری رحمت سے کیوں مایوس کرتے ہیں. آپ ان کو بتائیں میں بہت بخشنے والا ہوں، بہت مہربان ہوں. بے شک میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے، لیکن میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں. اور جو اس کی بخشش اس رب کی میں نے آج دیکھی ہے کہ جو بندے دنیا میں سچے دل سے توبہ کر کے آئے تھے، یہاں کی توبہ اس نے کیسے قبول فرمائی کہ کرامن کاتبین جو اس کے گناہ لکھنے والے فرشتے تھے ان کو بلا دیا، سارے گناہ ہی بلا دیے. اس کے اعضاء کو وہ گناہ بلا دیے. زمین کے جس ٹکڑے پہ اس نے گناہ کیے تھے اس ٹکڑے کو اس نے بلا دیا، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. ان بندوں نے دنیا میں کہا تھا اللہ تو توبہ کو پسند کرتا ہے، تو توبہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا، تو ہمیں معاف کر دے. لیکن بندوں نے دنیا میں یہ کہا تھا تو رب نے دیکھو کیسے مٹا دیا. اس نے توبہ کا دروازہ اتنا بڑا رکھا، 40 سال کی مسافت کے برابر اتنا بڑا دروازہ کھلا رکھا تھا. اور اس کو معاف کرنے میں کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. پتہ ہے کیوں اتنا کھلا رکھ رہا تھا؟ کیا رکھنے کی ضرورت تھی اتنا کھلا؟ اس لیے کہ اگر تنگ ہوتا تو ایک بندہ خود تو گزر سکتا تھا، اس کے ساتھ اگر بیگیج ہوتا نا پھر نہیں گزر سکنا تھا. 2 سوٹ کیس اگر کسی نے ساتھ لیے ہوتے تو نہیں گزر سکتا تھا. اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا دروازہ اس لیے رکھا کہ تم گناہوں کا کتنا بھی بیگیج اٹھا کے لے آؤ، میرے پاس آ جاؤ، یہ دروازہ اتنا کھلا ہے کہ تم جتنا مرضی بیگیج لے آؤ گے تم اس سے گزر کے آ سکتے ہو. اس نے تو اپنے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں سے بھی کہہ دیا اس کے گرد
جتنے فرشتے ان سے بھی کہہ دیا ہوا تھا، اے فرشتوں جو میرے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو ان کے لیے دعائیں کرو، مجھ سے دعائیں کرو ان کے لیے۔ دیکھو عرش کے اٹھانے والے فرشتے ایمان والے لوگوں کا ذکر کہاں کرتے تھے، جہاں تک ان ایمان والوں کی رسائی بھی نہیں تھی، ان کی ریچ نہیں تھی، وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے، مگر ان کا نام میرے رب نے کہاں تک پہنچا دیا تھا۔ میرا رب کتنا رحیم ہے۔ فرشتوں سے اس نے کہا صرف ان کے لیے دعائیں نہ کرنا، ان کے ماں باپ کے لیے بھی دعائیں مانگو مجھ سے، ان کی بیویوں کے لیے بھی مانگو، ان کے بچوں کے لیے بھی مانگو، سب کے لیے دعائیں کرو۔ اللہ اکبر، اتنا رحیم رب۔ ان کے لیے جنت مانگو مجھ سے، ان کے لیے قیامت کے عذابوں سے پناہ مانگو مجھ سے۔ جو رب یہ تک نہیں چاہتا کہ میرے بندوں کے پیسوں کا نقصان ہو، وہ یہ کیسے چاہ سکتا ہے کہ ان کی جانوں کا نقصان ہو؟ دیکھو اس نے اپنے کلام میں تمہیں بتا دیا تھا کہ قرض دیا کرو تو لکھ لیا کرو تاکہ تمہیں نقصان نہ ہو۔ اللہ اکبر، جیسے ماں بچے کو نصیحتیں کرتی ہے نا، بیٹا یہ نہ کرنا کہیں تمہیں نقصان نہ ہو جائے۔ میرے رب کو اتنا بھی خیال تھا کہ اس بندے کے مال کا بھی نقصان نہ ہو، مال کا نقصان ہوا تو اس کو رنج ہوگا۔ وہ ایسا رحیم رب تمہاری جانوں کے نقصان کو کبھی کیسے گوارا کر سکتا تھا؟ پھر وہ جہنم میں تمہیں کیوں ڈالے گا جب تک کہ کوئی بندہ خود سے خود کو ڈالنا نہ چاہے۔ جب ایک بندہ نے خود ہی ٹھان لی ہو کہ میں نے مرنا ہے تو اس کو پھر کون بچا سکتا ہے؟ دیکھو ہر گھڑی اس نے اپنے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھی کہ کہیں کوئی شیطانی قوتیں، کوئی ہوائی مخلوق دیکھنا میرے بندے کو کوئی تکلیف نہ دے۔ آنکھ پہ اتنے سارے فرشتے آنکھ پہ مقرر کیے ہوئے تھے کہ میرے بندے کو نقصان نہ پہنچے۔ تو سارا وقت اپنے کلام میں بتاتا رہا مجھے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم هو معکم اینما کنتم واذا سألک عبادی انی فانی قریب۔ کبھی کہتا ہے میں تم سے شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ کبھی وہ کہتا ہے یاد رکھنا تمہارا رب بہت شفقت کرنے والا رحیم ہے۔ کبھی قریب کہا، کبھی اتنا قریب کہ حبل الورید سے بھی زیادہ قریب۔ قریب کون ہوتا ہے؟ قریب جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے۔ اسی لیے جب بندے اس سے معافی بھی مانگتے ہوتے تھے تو اگر بندوں کے آنسو گر پڑتے تھے، ایک آنسو بھی اگر گر پڑتا تھا، صرف ایک آنسو، مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل آتا تھا، اپنے گناہ یاد کر کے یا شرمندگی سے، تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی تھی۔ فرماتا تھا میرے رب مجھے معاف کر دے، بندہ کہتا تھا میرے رب مجھے معاف کر دے، تو وہ رب فرماتا تھا میرے بندے تو نے توبہ کی ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ بندہ پھر توبہ توڑ بیٹھتا تھا، پھر اس سے غلطی ہو جاتی تھی، پھر وہ کہتا تھا میرے رب مجھے معاف کر دے، اور رب پھر کہتا تھا اے میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، پھر بندہ توبہ کو توڑ بیٹھتا تھا۔ ہائے وہ رب فرماتا تھا اے میرے بندے اگر تو نے 100 دفعہ بھی توبہ کی، 100 دفعہ بھی توڑ بیٹھا تو میرا در کھلا ہے، تو پھر آ کے توبہ کر لینا،
تو دیکھے گا تیرا رب معاف کرنے والا ہے. صرف ایک دفعہ کہہ دینا اے میرے رب مجھے معاف کر دے, میں معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. اس نے یہ نہیں کہا, کبھی نہیں ہمیں کہا تھا دنیا میں کہ صرف اتنی دفعہ تمہارے پاس توبہ کرنے کے چانس ہے, اس کے بعد نہیں ہے. نہیں, کبھی کاؤنٹ نہیں لگایا توبہ کا. یہ نہیں کہا آئندہ کرو گے نا, آئندہ کے لیے کبھی بھی توبہ نہیں پھر ہوگی, بس تمہارے پاس چانس ختم ہو گیا, تم تو بار بار توبہ توڑتے جا رہے ہو. وہ یہ نہیں کہتا تھا. بندوں کے گناہوں سے تو زمین اور آسمان تک تنگ آ جاتے تھے. وہ کہتے تھے یا اللہ ہمیں اجازت دے دے کہ ہم ان بندوں کو دسا دے. آسمان کہتا تھا اللہ اجازت دے دے اس بندوں پہ میں گر پڑوں. سمندر کہتے تھے اللہ اجازت دے دے ان لوگوں کے اوپر میں چڑھ دوڑوں. اتنے یہ گناہ کرتے اور وہ رب رحیم ان کو سب کو روک دیتا تھا. نہیں, یہ میرے بندے ہیں, ان کا معاملہ میرے ساتھ رہنے دو, تم دخل نہ دو. کسی دن تو یہ توبہ کریں گے, کسی رات تو یہ توبہ کریں گے. اس کی دنیا میں دینے کے کتنے بہانے ہوا کرتے تھے. کبھی رمضان میں بندوں کو معاف کرنے کے لیے اس نے شیطانوں کو قید کیا ہوتا تھا, جہنم کے دروازے بند کیے ہوتے تھے, جنت کے دروازے کھول دیے ہوتے تھے. وہ فرماتا تھا جو رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف, جو قیام میں کھڑا ہوا اس کے پچھلے گناہ معاف, جو لیلۃ القدر کی عبادت کر لے اس کے پچھلے گناہ معاف. کبھی وضو کا بہانہ کرتا تھا کہ وضو کر لو اچھی طرح تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. کبھی کہتا تھا ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کے گناہ معاف. کبھی کہتا تھا ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان کے گناہ معاف. دو مسلمان مصافحہ کریں تو اس سے گناہ معاف کر دوں گا. کہیں ذکر اذکار اس نے بتا دیے تھے کہ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہوئے تو میں وہ بھی معاف کر دوں گا. کہیں حج سے گناہ معاف کر دیتا تھا. اس کی کتنی بہانے تھے معافی دینے کے. اے رب تو کتنا رحیم ہے, تو ودود ہے. آئے ودود کا معنی سمجھ آیا. تیری اتنی رحمت کے باوجود اگر انسان آج جہنم میں چلے گئے ہیں تو واقعی انہوں نے خود پر ظلم کیا ہوگا, اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا ہوگا. اتنی رحمت کے بعد, اتنی بخشش کے دروازے کھلے ہونے کے بعد کوئی بدبختی ہوگا کہ وہ جہنم میں چلا جائے. پھر ایسے کو کون بچا سکتا ہے؟ تو نے اے رب آج ظلم نہیں کیا, خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. جو دنیا میں خواہشات کے بندے بنے رہے, جنہوں نے دنیا میں کبھی اولاد کے پیچھے, کبھی اپنے کام کاروبار کے پیچھے, کبھی مال کے پیچھے اتنے پیارے رب کو چھوڑ دیا, اس سے غافل ہو گئے. وہ ان کو بلاتا رہا اور یہ ٹس سے مس نہ ہوئے. یہ اسی رب کو بھول بیٹھے تھے. کاش ان کو صرف اپنے رب کی رحمت کی سمجھ آ جاتی تو ان کے دل رب کی محبت سے چور چور ہو جاتے. ہائے گناہگارو, اگر تم اللہ کی رحمت کو جان لیتے تو تمہارا جوڑ جوڑ الگ ہو جاتا. وہ لوگوں جو اللہ سے دور ہوئے زندگی گزارتے رہے, اگر تمہیں پتہ چل جاتا تمہارا رب تم سے کتنی محبت کرتا ہے تو تم اس کے شوق میں تڑپنے لگتے. کبھی گناہ پہ دلیر نہ ہوتے, کبھی اپنے رب کو ناراض نہ کرتے. مگر تم نے سمجھا ہی نہیں, دنیا میں تم نے سمجھا ہی نہیں وہ رب ہے کیا. کاش تم دنیا میں سمجھ جاتے, کاش تم دنیا میں سمجھ جاتے. وہ تمہیں کتنے چانسز دیتا رہا, کتنے چانسز. کبھی کسی کے ذریعے اس نے تمہیں کوئی باتیں سنوائی, کبھی کسی کے ذریعے, کبھی کسی ٹیکسٹ میں, کبھی کسی میسج میں, کبھی کسی ای میل میں, کبھی کسی لیکچر میں, کبھی کسی خطبے میں, کبھی کسی دوست کی زبان سے, کبھی کسی استاد کی زبان سے. کتنی دفعہ
اس نے تمہیں بلایا. یہ سب سائنس تھے اس کی طرف سے، وہ ہیڈن سائنس تھے. وہ تمہیں بلا رہا تھا، تم سمجھے ہی نہیں. تم اسی سے دور بھاگتے رہے، اسی کو چھوڑ دیا تم نے اس دنیا کے پیچھے جو ایسی بدصورت تھی. اس کے پیچھے اپنے اللہ کو بھول گئے. اس نے جس نے تمہیں اتنی محبت دی، تمہارے اتنے ناز اٹھائے، تم ایسے رب کو بھول گئے. اس کے بعد پھر ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ کیا ہوگا جو اتنے مہربان رب کو بھول جائے؟ دنیا کی کیسی پٹی تمہاری آنکھوں پہ بندھی ہوئی تھی کہ اس رب کی اتنی نشانیاں دیکھ کے بھی تم سمجھ نہیں سکے. اور دیکھو اس نے ایسی جنت بھی تمہارے لیے بنائی، اس کے لالچ تمہیں دیے. کبھی اپنے کلام میں لالچ دیے جنت کے، کبھی خوف دلایا جہنم سے تاکہ تم پلٹ آؤ اس کی طرف. پھر بتا دیا جنت میں انٹری ہے، ایگزٹ نہیں ہے. میں تمہیں وہاں پہ بھیجوں گا نا، تمہیں وہاں پہ داخل کروں گا تو کوئی تمہیں نہیں نکال سکے گا. نہ خود نکلو گے نہ کوئی نکالے گا. اس کی رحمت نہ ہوتی نا تو وہ کہتا جتنے سال تم نے میری فرما برداری کی ہے، 60 سال 70 سال 80 سال کر لی ہوگی، زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے اتنے سال کی جنت دے دیتا ہوں. اس کے بعد تمہارا بھی خاتمہ ہے، تم بھی مٹی ہو جانا جیسے جانور مٹی ہوئے تھے. لیکن اس نے کہا نہیں، تم 60 70 80 سال کرو گے نا، میں تمہیں وہ جنت دوں گا جو ہمیشہ کی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہونی. اے انسان، تو نے 60 70 سال کے لیے اس کے مزے کے لیے اپنے رب کو ناراض کیا. اس کے مزے کے لیے جو اتنی جلدی ختم ہو جانے والی تھی، اس 60 70 سال کو وہاں کی زندگی کے ساتھ اگر تم مقابلہ کرتے تو وہاں کی زندگی کروڑوں 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 سال بھی جمع کر لو، وہاں کی زندگی ختم نہیں ہونی ختم. اور یہ زندگی وہ ہے جس کو وہاں جاتے ہی تم ایسے بھول جاؤ گے کہ کہو گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے تھے. اس ایک دن یا دن کے کچھ حصے کے لیے، صرف اتنی دیر کے لیے بھی نہیں تم رب کے بن کے رہ سکے. ابھی میں انہیں خیالوں میں تھی کہ ایک آواز نے مجھے چونکا دیا. سامنے دیکھا اتنا ہیوج گیٹ تھا، اتنا بڑا گیٹ، اور اس قدر خوبصورت، اتنا حسین، میں نے ایسا گیٹ کبھی نہیں دیکھا. یہ جنت کا گیٹ ہے. جب اس کا گیٹ اتنا خوبصورت تو جنت خود کیسی خوبصورت ہوگی. اور یہ آواز کیا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے کا کنڈا کھٹکھٹا رہے ہیں. آپ سے پہلے کبھی یہ دروازہ کسی کے لیے نہیں کھولا گیا. آپ ہی سب سے پہلے اس جنت میں تشریف لے جائیں گے. اور آپ کے پیچھے انسانوں کا سمندر ہے، اتنے لوگ ہیں، لوگ ہی لوگ ہیں. جنت کے 8 گیٹس ہیں، اور یہ گیٹس اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں. ان کی جو چوکھٹیں ہیں، ان کے درمیان کا فاصلہ 40 سال کے برابر کا ہے. 40 سال کوئی سفر کرتا رہے تو یہ 2 چوکھٹوں کے درمیان کا فاصلہ ہے. میرے نبی کے لیے دروازہ کھولا گیا ہے، آپ اندر تشریف لے گئے ہیں، اور آپ کے پیچھے وہ لوگ جا رہے ہیں جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے تھے. اور سب اکٹھے داخل ہو رہے ہیں، ایک ایک نہیں جا رہا کہ کوئی پہلے جائے تو دوسرے کو انتظار کرنا پڑے، دوسرا جائے گا تو تیسرے کو انتظار کرنا پڑے گا. نہیں، انتظار نہیں ہے یہاں پہ. دیکھو سارے کیسے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے
ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے داخل ہو رہے ہیں. جس وقت پہلا داخل ہو رہا ہے اسی وقت آخری داخل ہو رہا ہے، اس لیے کہ دروازہ اتنا بڑا ہے. 70,000 لوگ ایک ہی وقت میں گزر سکتے ہیں اس میں. یہ دروازے کھل گئے ہیں، فرشتے ان دروازوں سے آوازیں دے رہے ہیں. سبحان اللہ. کہیں سے آوازیں آ رہی ہیں، روزہ رکھنے والے ہو ادھر آ جاؤ، یہ باب الریان ہے. کہیں سے آوازیں آ رہی ہیں، اور صدقہ دینے والوں ادھر سے آؤ، یہ باب الصدقہ ہے. سبحان اللہ. کہیں سے آواز آ رہی ہے، وہ جہاد کرنے والوں ادھر آؤ، یہ باب الجہاد ہے. کہیں باب الصلاح ہے، وہاں سے پکارا جا رہا ہے. ہر کسی خوش قسمت کو ہر دروازے سے فرشتے پکار رہے ہیں. ابو بکر صدیق انہی میں سے ایک ہے. کتنا پیارا ویلکم ہو رہا ہے. ایسے لگتا ہے کہ منتظر ہیں کوئی کہ آؤ آؤ جلدی. آپ لوگوں کا انتظار تھا. کہیں اچھی طرح وضو کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو جس دروازے سے جانا چاہیں ان کو اجازت ہے. جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار رہی، نماز روزے کی پابند رہی، عزت کی حفاظت کرتی رہی، اس کے لیے بھی اجازت مل گئی آج کہ جس دروازے سے مرضی چلی جائے. جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی اس کو بھی آج اجازت ہے جس دروازے سے مرضی داخل ہو جائے. جس کے 3 بچے نابالغ فوت ہو گئے اس کو بھی اجازت ہے جس دروازے سے مرضی داخل ہو جائے. سبحان اللہ. یہ کیسی جگہ ہے، یہ کیسی جگہ ہے. میرا دل خوشی سے باغ باغ ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے آج کامیابی مل گئی. آج مجھے لگ رہا ہے میں نے کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہیں. میں یہاں تک پہنچ گئی نا، مجھے سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا. آج میرے ارد گرد تمام لوگوں کے چہروں پہ خوشی دمک رہی ہے. میرے پاس اب کوئی دعا ہے نہیں مانگنے کے لیے. اب مجھے سب کچھ مل گیا، اب اور کچھ چاہیے ہی نہیں. ایسے لگ رہا ہے کہ وہ وقت آ گیا جس کا مدتوں سے انتظار تھا، جس کے خواب دنیا میں دیکھتے تھے کہ کبھی جنت میں جائیں گے، جس کا سوال کیا کرتے تھے اپنی دعاؤں میں. وہ جنت آج میرے سامنے ہے. انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں. اب میں اس میں داخل ہونے والی ہوں. اور جنت میں داخل ہونے کے بعد کیا ہوگا یہ ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے کہ جنت کیسی ہے، کیا استقبال ہے وہاں. میرے رب نے کیا مہمانی تیار کر رکھی ہے وہاں جنت والوں کے لیے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.